السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ کو ماضی کے چند واقعات بتا کر یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ جو نظام پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے دوران تھا، وہ 1947 میں ایک نیا ملک جو برطانیہ نے کریٹ کیا ہندوستان سے علیحدہ کر کے، اور ایک سائیڈ پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح سے مینجمنٹ کرتی تھی وہی نظام چلنے دیا، جبکہ دوسری طرف آزادی دی کہ وہ ڈیموکریسی لا سکیں بھارت کے اندر۔ اس نظام میں کس قدر تبدیلی آئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، نظام کتنا بدلا ہے، طاقت کا توازن جو ہے وہ کتنا سیاستدانوں، سویلین یا عام عوام کی طرف منتقل ہوا ہے۔ میں جو چند مثالیں آپ کو دوں گا ان میں سب سے پہلے تو میں جو اس وقت انٹرنیشنل صورتحال ہے، ریجنل صورتحال ہے پاکستان کے خطے میں، اس کی ایک مثال لے کر چلتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے جنرل مشرف کا، جو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن ابھی اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نیت سے سنیے گا، اور اس کے بعد میں اس کو ڈسکس کر کے پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں واقعے کی طرف چلوں گا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ جنرل مشرف ایران کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایران کو کن کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ ساتھ بٹھانا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کن کا ایجنڈا ہے اور کب سے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے منہ سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ریجن میں پیس چاہتا تھا، میں ایران گیا لیکن محمود احمدی نژاد سے ملنے، لیکن ایک موقع پہ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ میں میسج لے کر گیا تھا۔ اب میسج لے کر گیا تھا سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ خود سے ہی ایک پیغام لے کر گئے تھے، لیکن اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ خود سے اپنا کوئی پیغام لے کر گئے تھے یا کسی اور کا پیغام لے کر گئے تھے۔ خصوصی طور پہ جو وہ ایران میں نیوکلیئرائزیشن کی بات کرتے ہیں، وہ بات کتنی کھوکھلی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ میسج جو لے کے گئے تھے وہ کیا تھا اور وہ کس کا میسج تھا۔ یہ سب دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت جو جنرل عاصم منیر کی تعریف میں بعض صحافی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور ایک کردار جو واقعتاً جنرل عاصم منیر ادا کر رہے ہیں، وہ کن کے کہنے پر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کوئی نئی گل نہیں۔ پاکستان کے جرنیل ہمیشہ سے ایران کے حوالے سے ہماری ایک صاف ظاہر اہمیت ہے، جتنی بھی مخالفت ہے، ہماری ریاست یا ریاستی ادارے جتنے بھی مخالف ہیں ایران کے، یہ فیکٹ ہے کہ ہمارا ایک تعلق بھی ہے، اکٹھے ہمسائے ہونے کی وجہ سے کلچرل اور ریلیجیس ٹائز ہیں، اور بہت ہی کلوز ٹائز ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پاکستان آرمی کی اس خطے کے اندر بہرحال ایک اہمیت ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس حوالے سے پھر کون ہے جو جنرل مشرف کو استعمال کر رہا تھا ایران کے ساتھ معاملات بہتر کرنے، ٹھیک کرنے کے لیے، ایران کو سمجھانے کے لیے، اور اب کون کیا کر رہا ہے؟ جنرل مشرف کا انٹرویو غور سے سنیے گا۔ I'm going to switch from Afghanistan to Iran. There's a very interesting story from 2006 when President Musharraf was still acting president of Pakistan, when he began a little-known peace effort to bring some kind of peace between Israel and Palestine, and traveled the Middle East and visited Washington. And the proposal had to do with finding 3 Arab states and 3 non-Arab Muslim states, including Pakistan and Turkey, which could serve to enforce a peace settlement there. And as he was doing this negotiation, there was a decision: Iran isn't going to be part of this. And so President Musharraf took a flight to Iran and sat down with President Ahmadinejad. Could you tell us a little bit about your time with him? Yes, my idea was to bring جی، جنرل مشرف سے پوچھا گیا ہے ایک تاریخی واقعے کے بارے میں کہ جب انہوں نے ایران کا دورہ کیا تھا اور ایرانی صدر سے ملے تھے، تو اس تاریخی موقع پر اندرون خانہ کیا ہوا تھا، کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ جنرل مشرف کا جواب سنیے اور غور سے سنیے کہ وہ اگر کوئی پیغام لے کے گئے تھے تو وہ پیغام کیا تھا۔ peace
peace and contribute towards peace in the world. It involved rapprochement with India, between India, Pakistan, and also resolution of the Palestinian-Israeli dispute, where I thought non-Arab states like Pakistan, Turkey, Malaysia and Indonesia should be involved. But then, why was Iran not involved? Iran is a very important Muslim country. So I thought I must go to Iran and explain to President Ahmadinejad and myself, and also to their spiritual leader, Mr. Khamenei. So I went to Iran, and my idea was to tell President Ahmadinejad why he is not a part of this peace process. And I told him very frankly, you are not, because I think the countries that I am talking of are all prepared to accept the reality of Israel in exchange for bringing peace and doing justice to the resolution of the Palestinian-Israeli dispute. So Iran, I told President Ahmadinejad, has not accepted the reality, is not prepared to accept the reality under any circumstances. But then I also took this opportunity of telling him why he is on a confrontationist course. Why doesn't he adopt a conciliatory course for the sake of his own country and for the sake of the peace in the region and peace in the world? Well, I don't think I got any positive response. His response was that the world or the West or the United States does not know the resolve of the people of Iran, and in the Iran-Iraq war, the resolution... Excuse me for just a sec. Were you talking about Iranian nuclearization at that point, or was just general hostility? It did involve nuclearization, yes. And so he said they didn't... That was the issue of nuclearization, that I said that you should not adopt a confrontationist course, you should adopt a conciliatory course for the sake of the world and the region. And that is what, when he said that they don't know the resolve of the country, of the people of Iran. सहाफ़ी ने सवाल पूछा है जनरल मुशर्रफ से कि क्या ये जो भी आपका टूर था ईरान में, क्या ये सिर्फ उसी हवाले से था जो आपने बात शुरू की है? तो कहा है कि ये एक पीस डील हो रही थी और खित्ते के ममालिक बैठ रहे थे और आप ईरान को भी कायल करने गए थे, वो बैठ जाए, या इसका कोई न्यूक्लियराइजेशन से भी ताल्लुक था? तो जनरल मुशर्रफ क्या जवाब देते हैं, ये सुनकर आपको समझ आएगी कि वो असल में क्या पैगाम लेकर गए थे और वो पैगाम किसका था. But I did tell him that this is not going to be a war between infantries like Iran-Iraq war. It's going to be a high technology war where maybe missiles which you don't know where they are coming from are going to hit targets in your country, and your country will suffer. So that was the message that I took to him. Well, I discussed with him, but unfortunately the same views I discussed with the spiritual leader, Maulana Khamenei, and I did not succeed. Your estimate? इस गुफ्तगू को गौर से सुनते रहिए, बस ये ख़त्म होने लगी है, लेकिन इसमें इस नुक्ते पे गौर कीजिए कि ईरान जो हमेशा से न सिर्फ ये कह रहा है कि वो कभी एटम बम नहीं बनाएगा, बल्कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, जिनकी क्या अहमियत है ये पाकिस्तान के लोग बेहतर समझते हैं, और क्या वो कोई बात करके जो एक फतवे के मानों में आती है कि एक फतवा है बाकायदा कि ये नहीं डेवलप करना चाहिए, और वो उसके बगैर कोई लड़ने की बात करते हैं, उसके बावजूद, और हमेशा उन्होंने कहा कि ये हमारा जो पीसफुल पर्पसेस के लिए है जो भी प्रोग्राम है. लेकिन आप गौर करें जनरल मुशर्रफ इस हवाले से क्या कह रहे हैं. जनरल मुशर्रफ कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो बड़ी सर्टेनिटी के साथ कर रहे हैं. उस सर्टेनिटी का कितना सबूत है दुनिया के पास? वो उतना ही है जितना इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का था. अल्टीमेटली जो वो सबूत सामने जो भी आए, जिसने भी देखे, तो वो उतना ही सबूत है. आज के दिन तक भी ईरान का रजीम रिलीजियस मुल्लाज पे मुश्तमिल है, जिन्होंने बेशतर मौक़ों पे 1-2 नहीं, कोई 10-20 नहीं, कोई 100-200 नहीं, हज़ारों लोगों को कत्ल किया है. कोई शख्स भी, कोई सेन शख्स भी उनकी
حمایت نہیں کر سکتا ان کے ظلم کی، ان کے جبر کی. لیکن حقائق جب کسی خاص ٹاپک پہ بات کی جائے تو وہ کیا ہیں، وہ آپ غور سے سنیے کہ جنرل مشرف اب کہتے کیا ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کس چیز کی، اور پاکستان کے بارے میں اس کو کس طرح کمپیئر کر رہے ہیں. آپ کو سب سمجھ آئے گا کہ وہ پیغام کس کا تھا. Is there a reasonable possibility, given the current regime in Iran, that they can be dissuaded from developing nuclear weapons? They are determined to develop a nuclear arsenal, although I did also say, and I also think, that they don't have a reason to develop, because generally countries like Pakistan who developed a nuclear capability was because of the threat that was posed to them, and Iran is not posed any threat, therefore they need not go nuclear. But however, they are determined to develop a nuclear technology at the moment. تو یہ آپ نے جو بھی ڈیٹیلز دیکھی، جو آپ کو سمجھ آئیں، یہ اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کی فوج کو خطے میں کس طریقے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب پڑاؤ تھا افغانستان میں، اس وقت بھی شمسی ایئر بیس ہی نہیں، بہت سارے چیزیں استعمال میں تھیں. ظاہر پاکستان ایک میجر الائی ہے امریکہ کا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ان کے الائی ہونے کے اوپر، لیکن چند چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھی جاتی، لوگوں کو سچ نہیں بتایا جاتا. شمسی ایئر بیس جو ہے وہ کوئی 15 دفعہ خبریں چھپوا کے خالی کی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ ان کی پریزنس رہی تھی ایک طویل عرصے تک. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی جرنیل جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، یہ استعمال ہوتے ہیں اس طریقے سے. ایران کے اوپر ان کا کیا موقف تھا اس دن، آج کیا ہے، یہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں کا پہلے دن سے یہ کام تھا، اور ان کی اس حوالے سے واشنگٹن میں ہمیشہ اہمیت رہی ہے. ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور ایران کے حوالے سے کیا پالیسی ہے پاکستان کی، ہمیشہ سے یہی پالیسی ہے. جب سے وہاں پہ انقلاب ایران ہے، پہلے دن سے یہی پالیسی ہے. اور جو استعمال ہونا ہے ان کا امریکہ کے لیے، یا جو انٹرسٹ ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، اس کے لیے ہمیشہ سے یہی رہا ہے. واشنگٹن کے اندر پاکستانی جرنیلوں کو ہمیشہ عزت دی گئی ہے، اس حوالے سے کچھ نہیں بدلا. ہاں، کچھ سویلین حکومتوں کے اندر جو ہے وہ تعلقات ضرور خراب ہوئے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی خراب ہوئے، اور الٹیمیٹلی ذوالفقار علی بھٹو کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی. تو لیکن جو آرمی جرنیل ہیں، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا بھٹو صاحب کی ہینگنگ کے بعد کیا لو افیئر سٹارٹ ہوا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، اور وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بعض ڈیولپمنٹس کو، ایک تو وہ لوگ ہیں تبلچی جن کا کام ہی یہ ہے، جو بھی آرمی چیف ہو وہ 100 کے ٹائم پہ اٹھے، وہ 100 کے لیٹ اٹھے، انہوں نے اس کو پیغمبروں کے برابر ثابت کرنا ہوتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں سنجیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی بعض ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ اس مرتبہ یہ چیز ہوئی ہے. کیا چیز ہوئی ہے جب ان سے ڈیٹیل پوچھی جائے تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اس خطے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس میں ایک طرح کا ہی کردار ہمیشہ رہا. آگے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا بڑا چرچا رہا، اور میں نے دیکھا چند لوگوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا. اس میں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ ہی ایک طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان کی کردار خوشی شروع کر دی کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، فوج کو خوش کرنے کے لیے. اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا جی مولانا ہن سٹینڈ لے گئے نے. میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری طرح کے جو صحافت کے طالب علم ہیں، انہوں نے پچھلے، مولانا تو بہت پرانے ہیں سیاست میں، لیکن پچھلے 20-25 سالوں میں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسی طریقے سے گالی نکالتے ہیں فوج کو. ہمیشہ ایک دو نہیں، 20-25 واقعات آپ کو ایسے ملیں گے پچھلے 25 سالوں میں کہ مولانا فضل الرحمان فوج پہ چڑھ دوڑے ہیں. ابھی تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے کے جو وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا. ہمیشہ ہی ہوتا ہے. دس از نتھنگ نیو. ہم پتہ نہیں بعض ڈیولپمنٹس کو کیوں خامخواہ نیا بنا کے پیش کرنے کی جو ایک روش ہے میڈیا کے اندر، یہ میڈیا کا ایک پرابلم ہوتا ہے. میڈیا کو بھی بیسیکلی وہ پروڈکشن یونٹ بننا چاہتے ہیں، نئی پروڈکٹ متعارف کرانا چاہتے ہیں مارکیٹ میں، تو ہر چیز کو ذرا چونا شونا لگا کے چمکا کے پیش کرتے ہیں کہ اے پہلے نہیں ہوا ہے، پہلی باری ہو رہا ہے. اچھا، مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اس طریقے سے فوج کے خلاف بات بھی کرتے رہے، لیکن جب فوج کو ضرورت پڑی
صفحے اول میں کھڑے ہوئے. پاکستان آج جس صورتحال میں ہے اور جس طریقے سے کرش کر دیا گیا ہے فریڈم آف سپیچ کو اور ہر چیز کو، اس کی بنیاد جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں رکھی گئی، جس میں پارٹیاں خوف زدہ تھیں جو اقتدار لے چکی تھیں، لیکن چاہتی وہ یہی تھی کہ یہ نہ ہو. صرف مولانا فضل الرحمان. اب لوگ کہیں گے یار آپ خام خواہ کہہ رہے ہیں باقیوں نے بھی کیا. میں بالکل کہہ رہا ہوں نون لیگ نے کیا، میں بالکل کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے کیا، وہ بالکل حکومت میں تھے، انہوں نے یہ چیز کی. لیکن مولانا فضل الرحمان اگر سٹینڈ لے جاتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہی کہہ رہی تھی کہ نمبر پورے ہیں، آپ تیار ہوں ہم آپ کو باقی نمبر پورے کر کے دیں گے. مولانا فضل الرحمان نے وہ کمپرومائز کیا کہ پورا نظام ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اور یہ ہمیشہ سے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میں کافی ساری مثالیں چھوٹی چھوٹی آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جس طریقے سے تشدد کا سلسلہ جاری ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، سیاسی اجتماعات کے اوپر حملوں کا زیرہ، گولیاں مارنے کا سلسلہ جاری ہے، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. جو لوگ بھی قربانیاں دیتے ہیں ان کی قربانی کو سلام ہے. کوئی بھی سویلین شخص آمریت کے خلاف، فوج کی فسطائیت کے خلاف، فوج کے عام عوام کے اوپر مظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کی سٹرگل ہے. ایک سیاسی کارکن کی سٹرگل کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ پہلی باری ہوا ہے، دیکھیں ضیاء الحق کے دور کے اندر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ باقاعدہ خواتین سیاسی کارکن جیلوں میں تھیں، قلعے میں تھیں لاہور کے، ان کے اوپر باقاعدہ تشدد ہوتا تھا. بدترین صورتحال کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے جب انسان ان واقعات کو دیکھتا ہے. وہ لوگ کبھی اپنی زندگی میں ریکور ہی نہیں ہو سکے، واپس ہی نہیں آ سکے. سرے عام کوڑے مارے جاتے تھے، تصویریں موجود ہیں. اب کوئی بندہ کہے گا کہ جی وہ اب جو واقعات ہو رہے ہیں زیادہ ہیں، مطلب یہ ڈیبیٹ میں نہیں پڑھ رہا کہ پہلے زیادہ تھے یا پہلے کم تھے، لیکن پہلے مطلب ظلم کی ایک آخری انتہا تھی. ابھی چلو آصم منیر صاحب منافقت تو کر رہے ہیں نا کہ اگر تشدد بھی کر رہے ہیں تو ڈھکے چھپے کر رہے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں تو اوپنلی تشدد ہوتا تھا. کوئی نمبر ایگزیجریٹ کیے جاتے ہیں مختلف اجتماعات کے حوالے سے مرنے والوں کے. ہمارے سامنے جب بے نظیر بھٹو آئی ہیں تو کارساز کے سانے میں کتنے لوگ مرے، کس نے مارے؟ مطلب آپ کو منافق لوگ یہی کہیں گے کہ طالبان نے مارے. طالبان کی ہم مخالفت تھی بے نظیر سے. بے نظیر بالکل طالبانائزیشن کے خلاف تھی، لیکن خطرہ صرف فوج کو تھا کہ ایک انلائٹنڈ ماڈریٹ لیڈر اگر پاکستان میں آتا ہے جو عوامی مقبولیت بھی رکھتا ہے، جو ماضی میں بھی جب آیا تھا تو وہ حکومت میں فوری طور پہ آ گئے تھے فوج کے مکمل کنٹرول کے باوجود، تو یہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہوگا. اور انہوں نے ایک ایجنڈا سیٹ کر لیا تھا کہ ہم نے مار دینا، تو انہوں نے حملہ کیا. اور آپ کے سامنے پتہ نہیں 169 کے قریب لوگ مارے گئے، جن کی تمام شہداء کی جو تفصیل ہے وہ موجود ہے. یہ مطلب یہ فوج کا کلنگ آپریشن تھا نا، اسی طریقے سے فوج کرتی ہے. اور چونکہ وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے تھے تو پھر صاف ظاہر ایک فول پروف سیکورٹی ارینج کیا جا سکتا تھا. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا، اتنے لوگ مارے گئے تھے. انہوں نے وہ آبجیکٹو جو ہے وہ الٹیمیٹلی اچیو کیا. پورا وہ جو نیٹ ورک اور بڑے لوگ پکڑے اور یہ وہ، اس میں سے کچھ باتیں صحیح بھی ہیں، لیکن وہ سارے لوگ استعمال ہوتے ہیں نا، استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بہت دفعہ واقعہ بتایا، مجھے اپنا واقعہ بتانے کا شوق نہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوتا ہوں تو سب ذرا جو مجھے پتہ ہے میں وہ مثالیں دوں گا. کہ جب حملہ کرتے ہیں فوج والے تو وہ آرڈر دیتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں یا مار دیں یا اس طریقے سے تشدد کریں. تو میرے سر پہ جب آئرن راڈ مارے گئے آپ پارا کے قریب 2017 میں، تو مجھے جو پولیس کے آفیسرز تھے اس وقت، انہوں نے اس کو تھوڑا بہت ٹریس کیا. حالانکہ انہوں نے سارے کیمرے تمام ISI نے بند کیے ہوئے تھے اس دن اس جگہ پہ، جو ان کی ایکسیس میں تھے وہ چل رہے تھے، اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، لیکن باقی بند تھے. اور اس پورے روٹ پہ بند تھے، ان کو پتا تھا کہ میں اس جگہ پہ ٹریول کر رہا ہوں. اب اس واقعے کے بعد جو پولیس والے ہیں انہوں نے پھر بھی کھوج لگایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں مدرسے کے طالب علم فلاں مدرسے سے آئے تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے کن کے کہنے پہ چل رہے ہیں. تو یہ مطلب اس طریقے سے ان کی ایک پالیسی، ہمیشہ جو آبجیکٹو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے وہ اچیو کر کے رہتے ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے 27 دسمبر کو 2007 کو بی بی کو وہاں پہ مار دیا. مطلب صرف یہ نہیں کہ کارکن اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے، ایک لیڈر کو انہوں نے مار دیا. اور وہ مطلب ہے کہ ماضی میں جو واقعات ہیں وہ تو اس سے بہت ہی ہولناک ہیں. آپ آگے چلے، یہ مطلب فرض کریں یہ ایک مثال تھی. مجھے ایک بڑے سینئر صحافی بتا رہے تھے، ایک واقعہ بتا رہے تھے. مطلب ویسے آپ کو فوج کے جو اوور آل سوشل کنٹرول ہے، پولیس اسٹیشن پہ کنٹرول ہے، کہ کوئی 1980s کا واقعہ ہے شاید، کہ راول پنڈی میں ایک اخبار تھا جو اس وقت اس ریجن کا سب سے بڑا اخبار تھا. تو جو اس کے مالک تھے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا بھی،
تو ان کے جو مالک تھے نا وہ ایک دن وہ گرفتار ہو گئے، وہ تھانے میں بند کر دیا گیا ان کو، اسلام آباد یا راولپنڈی کے تھانے میں۔ تو وہ اب یہ ہوا کہ جب باقی صحافیوں کو پتہ لگا، وہ صحافی بڑے معتبر تھے، بڑا تعلق تھا ان کا، باقی صحافیوں کو پتہ لگا، وہ پہنچنا شروع ہوئے، تو انہوں نے تھانے والوں سے پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے، یہ تو بندہ مطلب ہے کہ اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز کرے کہ اس کو گرفتار کرنا پڑے۔ تو اس نے بتایا کہ اس کو گرفتار اس کے کسی کچھ کیے پہ نہیں کیا ہم نے، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ فلاں بریگیڈیئر کی ہے، اس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہے، اور وہ دونوں گھر چھوڑ کے ایک دفعہ چلے گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اب ہمیں حکم ہے کہ اس بندے کو اس وقت تک جیل میں رکھنا ہے جب تک اس کا بیٹا آ کے گرفتاری نہ دے دے۔ تو انہوں نے جو ایف آئی آر تھی وہ بھی شیئر کی صحافیوں کے ساتھ، اور اس ایف آئی آر کی خبر چھپی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ دیکھیں، یہ اب ان کا طریقہ ہے، یہ جنگل کی نظام کی طرح، کہ یہ جو اجتماعی سزا دینے کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کیا تو پورے گھر کو یا پورے قبیلے کو سزا دیں آپ، جس طریقے سے ہمارے فوج کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک کلچر ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان میں بمباری کرتے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریاز میں بمباری کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ یہ کنسیپٹ آج کے دن تک چل رہا ہے۔ اگین میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے خبر میں نے کی ہے، انہوں نے جا کے میرے بھائیوں کو کڈنیپ کر کے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ آپ ان کو چھوڑیں، اتنے گھٹیا اور غلیظ لوگ پاکستان کی فوجی قیادت کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری 66 سالہ والدین، آپ کے سامنے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ان کا بینک اکاؤنٹ تک بند کر دیا گیا، آج کے دن تک انہیں اس حوالے سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ کبھی بینک اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے تو کارڈ جو ہے اے ٹی ایم کارڈ بند کر دیتے ہیں، مطلب تذلیل کرنے کی آخری حد تک کراس کر گئے۔ اور تو اور وہ 15-16 سال سے ایک موبائل نمبر استعمال کر رہی ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہے، جو جب ایشو ہوا تھا تب میں نے لیا اور بعد میں والدہ کے نام پہ، اب وہ موبائل تک 15 سال کے استعمال کے بعد وہ بند کر دیا گیا۔ جو میرے نام پہ موبائل تھا وہ میں 26 سال سے استعمال کر رہا ہوں، 2000 کا لیا ہوا نمبر ہے، اور 26 سال کے بعد وہ موبائل بند کر دیا گیا۔ یہ اس طریقے سے جسٹس کرنے کا نظام۔ تو وہ جو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کیا ہوا کہ وہ اس کے جو باپ کو اٹھا کے لے کے آئے، وہ صحافی تھے کوئی، اور سینئر صحافی تھے، قابل احترام تھے، اور ان کے بیٹے کا یہ معاملہ۔ اب جو ایف آئی آر جو پولیس نے دی صحافیوں کو، اس کی مضمون میں کسی طریقے سے وہ لڑکی کو واپس لے آئے تھے، لڑکا فرار تھا، تو لڑکی کا بیان بھی اس کو سمجھا بجلا کے پولیس کو بتایا۔ اب لڑکی بیان یہ دیتی ہے کہ ہم جی یہاں سے نکلے، اور یہاں سے نکل کے وہ مجھے لے کے گیا موٹر سائیکل پہ، اور پھر ہم نے اس پارک میں سیر کی، اس میں سیر کر کے جو ہے نا ہم پھر ایک جگہ پہ دوسرے ہوٹل میں گئے، وہاں کھانا کھایا، وہاں سے ہم لاہور چلے گئے، لاہور میں جا کے فلاں ہوٹل میں کھانا کھایا، فلاں ہوٹل میں رکے، فلاں گھر گئے اس کے دوست کے، وہاں پہ مولوی صاحب آئے اور ہمارا باقاعدہ نکاح ہوا۔ اب بیسیکلی غصہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی غصہ یہ نہیں ہوتا، بیسیکلی غصہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی نا، یہ ایک کنسیپٹ ہے، ہماری مردانگی اس سے ہرٹ ہوتی ہے، اور اس چیز کو ہم جو ہے وہ اگر وہ نکاح بھی کوئی کر لے تو وہ اس کو وہ غلط کہتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اس نے کہانی اس طریقے سے بنائی جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ شی واز انٹو اٹ، شی واز انوالوڈ ان ہم، اور وہ دونوں اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے۔ اب اگلے دن خبریں چھپ گئیں، اور خبریں پڑھ کے مطلب ہے کہ وہ پورے شہر کے اندر یہ والا بات موضوع گفتگو بن گئی کہ یہ والا جو ہے کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے، اور کڈنیپنگ کا کیس جو ہے یہ مطلب اس کے باپ کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ الٹیمیٹلی خیر وہ کچھ سینئر صحافی اور بیٹھے، بریگیڈیئر صاحب کو بلایا گیا، سمجھایا گیا۔ بریگیڈیئر صاحب کی یہ بیٹی نہیں تھی، ان کی بہن کی بیٹی تھی، بھانجی تھی۔ تو وہ جو لڑکی تھی اس کے والد کو بھی بلایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ دیکھیں یہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح معاملہ ہے کہ یہ ان کی آپس میں رضامندی تھی، دونوں اڈلٹ ہیں، انہوں نے مرضی سے باقاعدہ نکاح کیا ہے، تو آپ روانہ کریں اور اس بات کو نہ پڑھیں۔ انہوں نے مطلب آگے سے کہا کہ جی یہ تو ہماری عزت ہے، ہمارا علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی تہاڈا علاقہ ہے، تہاڈی عزت ہے، تو اتھوں کسی اور شہر کسی اور ملک شفٹ کر دیو، مطلب ہے کہ آپ اس میں۔ لیکن میں آپ کو پولیس کے استعمال کہ پولیس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا انیشیل سٹیج پہ، کہ ایک قابل احترام شہری جو ہے اس کو اٹھا کے وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو آپ کو عدالتوں کے حوالے سے آپ کو سمجھ آئے گا، یہ بھی مجھے سینئر صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی جو اسمبلی تھی وہ برطرف کی، اس کو توڑا، تو اور کچھ دن بعد وہ مطلب ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ کیس جو ہے سیف اللہ خان تھے بہاولپور کے، لیاقت پور کے سیاستدان تھے اس وقت، لیڈر آف اپوزیشن تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو فائل کیا۔
جسٹس حلیم جو تھے وہ اس وقت چیف جسٹس تھے، اور وہ جو بینچ تھا اس میں نسیم حسن شاہ اور دیگر جو جج ہیں 5-6 شامل تھے. آپ ان کے نام دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے اس چیز کو. تو بڑا مشہور کیس ہے، بہت زیادہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو بھی وہاں پہ ڈبیٹ ہو رہی تھی، جس طرح آپ اب بھی عدالت کے اندر کوئی کیس لگتا ہے تو آپ آرگومنٹ سنتے ہیں، کوئی ایک آرگومنٹ دے رہا ہے، کوئی دوسرا آرگومنٹ دے رہا ہے، جج اپنی آبزرویشن بتا رہے ہیں، اور بعض اوقات اتنی کلیئر آبزرویشن ہوتی ہے، یا ان کی لائن آف کویسچننگ جو سوال وہ پوچھتے ہیں وکیل، ویسا ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اب وہ باتیں ساری چھپ رہی تھی اخباروں میں. ایک دن یہ ہوا کہ جب وہ کیس اس کے کنکلوژن کی طرف گیا تو اس طرح کا ماحول بن گیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو جنیجو کابینہ کے وزیر تھے وہ شیروانیاں دوبارہ لے کے تیار بیٹھے تھے کہ سپریم کورٹ نے تو وہ فیصلہ ختم کر دینا ہے، الیکشن نہیں ہوں گے اور ہم دوبارہ سے حلف اٹھائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کیس بالکل کنکلوژن پہ آتا ہے تو اس سے 1-2 دن پہلے جب صحافی سپریم کورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو باہر فوج کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی باوردی، اور وہ ISPR کے لوگ تھے، اور وہ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور پریس کانفرنس ہے، ایک میڈیا ٹاک ہے DG ISPR کی. اس وقت کوئی بریگیڈیئر ہوتے تھے تو وہ بات کریں گے. یہ سب لوگ وہاں چلے گئے، صاحب ذرا انکار نہیں کر سکتے تھے. اب وہاں پہ جا کے موضوع گفتگو یہ تھا کہ بھائی یہ کوئی مذاق ہے کہ فوج کو آپ نے مذاق ہی بنایا ہوا ہے. جو بندہ اٹھتا ہے فوج کے خلاف تنقید شروع کر دیتا ہے. جو DG صاحب ہیں انہوں نے بڑے غصے میں مطلب ہے کہ یہ پوری تقریر جھاڑی صحافیوں کے سامنے کہ یہ کوئی مذاق ہے کہ فوج کا ادارہ ہی. تو وہی جو ہمارے جیو جنگ کے صحافی آج کل کہہ رہے ہیں کہ نہیں فوج کے خلاف گل نہیں کرنی ہے تو انہیں مذہب تو بھی بڑا وہ ہے. تو وہ انہوں نے پورا کہا کہ یہ مذاق ہے، جو بھی اٹھتا ہے وہ فوج کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے، فوج کا تمسخر اڑاتا ہے، فوج کا مذاق اڑاتا ہے. تو صحافیوں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ بھی بڑے معتبر ہیں. اچھا اس وقت یہ ماحول تھا کہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے خلاف آپ جا کے کوئی بھی بات کر دیں. سپریم کورٹ کے جج اتنا اسرٹ کرتے تھے کہ اگر اس طرح کی کنٹمپٹ ہوئی ہے تو وہ اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لیں گے نا. تو اب یہ تھا کہ انہوں نے صحافیوں نے عرض کیا کہ حضور ہم تو جیسے آپ حکم کرنے کو تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح سے ہم اپنی طرف سے سورسز سے ذرائع سے نہیں لکھ سکتے. ایک میڈیا ٹاک وہ کر رہے ہیں، وہاں کوئی اوپن لائیو والا سسٹم تو تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اسی لیے بلایا بھائی، جائیں ہمارے نام سے لکھے، ہم کہہ رہے ہیں یہ بات. میں افواج پاکستان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مذاق ہے کہ روزانہ فوج کے اوپر تنقید شروع کر دیتی ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اب یہ صحافیوں نے واپس آ کے صاحب ذرا جب آن دا ریکارڈ کہا تھا تو خبر چھاپ دی. اب جب خبر چھاپی تو وہی جج جو تلخ تلخ سوال پوچھ رہے تھے وہ سارے بیٹھ گئے. بالکل وہ محاورہ میں استعمال نہیں کرتا، لیکن ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. اور الٹیمیٹلی انہوں نے وہاں پہ جو فیصلہ سنایا وہ یہ تھا کہ وہ بالکل ایک نئی لاجک لے کے آ گئے کہ جو ہوا تھا وہ تو غلط ہوا تھا، لیکن اب نظام آگے کی طرف چل پڑا ہے، الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، تو اب اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جو ایک ذہن بنا کے بیٹھے تھے ایک غیر آئینی اقدام کے خلاف، وہ ذہن ہی بدل گیا اور پاکستان کی تاریخ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں پھر آگے چلی. یہ وہی کیس ہے جس میں صحافی تھے سینئر خاور رضوی، وہ کورٹ میں موجود تھے. تو انہوں نے جیسے ہی فیصلہ سنایا، نسیم حسن شاہ نے لکھا تھا یہ فیصلہ، جو اسی طرح کے فیصلے ہمیشہ لکھتے رہے، تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ بڑا جناب آپ نے کمال کا فیصلہ سنایا، مطلب طنز کیا. تو جسٹس نسیم حسن شاہ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے ان کو بھی، اور ایک اور سینئر جرنلسٹ تھے شاہد اورکزئی، شاید وہ وہاں پہ یا اس کے بعد، ان دونوں کو گرفتار کروا دیا اور وہ پھر جیل چلے گئے اسی کیس کے اندر. تو یہ جو بھی فوج کا کنٹرول جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں تھا، ایک باقاعدہ منظم بین الاقوامی سازش کے تحت، جس کو پہلے برطانیہ لیڈ کر رہا تھا اور پھر چند سال بعد امریکہ نے اس کو لیڈ کرنا شروع کیا، اس خطے میں کنٹرول اپنا برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان کو ایز اے پراکسی یوز کرنے کے لیے. پاکستان نے پھر اگوں پراکسیاں بنائیاں. تو وہ جو پہلے دن تھا وہی ہے، اور اسی وجہ سے، اسی کنیکشن کی وجہ سے جو فوج کا ایک ڈومیننس ہے، ایک ڈومیننٹ رول ہے، چاہے مارشل لا ہو چاہے مارشل لا نہ ہو، وہ ہمیشہ سے یہی تھا. فوج نے ہمیشہ سویلینز پہ، پاکستانیوں پہ، پاکستانی شہریوں پہ تشدد کیا ہے، ظلم کیا ہے، مارا ہے لوگوں کو اٹھا کے. اگر لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو اس طریقے سے لوگ مارے گئے ہیں. پولیٹیکل ریلیز کے اندر کسی طرح کی دہشت گردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں یہ براہ راست ملوث نہ ہو، چاہے وہ ثانیہ کارساز ہو، چاہے وہ لیاقت باد کا ثانیہ ہو، چاہے اس کے علاوہ واقعات ہوں.
ضیاء کے دور کے اندر آپ جو اس دور کے لوگ زندہ ہیں آج بھی، ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کتنے لوگوں کو کیسے کیسے اٹھایا جاتا تھا، لوگ کس طرح چھپ چھپ کے ملک سے بھاگے تھے، اور بہت زیادہ لوگ تو پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے، کوئی برطانیہ میں سیٹل ہو گئے، کوئی یورپ میں سیٹل ہو گئے، اور جو لوگ بچ گئے وہ اپنی زندگی کے اندر آگے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ ظلم کی داستان ہمیشہ سے ایسے رہی ہے، جب تک یہ ظلم جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، جب تک ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت جو سوشل سرکلز ہیں وہ بیٹھ کے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بناتے جو کہ نان وائلنس پہ مبنی ہو، اور اس سارے ظلم کو، اس سلسلے کو روکا جائے۔ پاکستان کے حالات ایسے تھے، بالکل ایسے تھے، اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، کل پھر ملاقات ہوگی۔